very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. Two nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. Working a trade deal with Pakistan. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان تاریخی ملاقات. صدر ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا گیا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, کشیدگی ختم ہونا مثبت ہے. پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے بام پر بھی بات کی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور مسئلے سے آگاہ ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی. Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. مجھے پاکستان سے محبت ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے انہوں نے 2 ایٹمی قوتوں میں جنگ بندی کرائی. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات سے متعلق سوال پر کہا وہ پاکستان کی بااثر شخصیت ہے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے جنگ روکی. امریکی صدر نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر جیتے ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے گئے, ان کی وجہ سے ملک کو عزت ملی. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی تاریخی ملاقات ہوئی. امریکی صدر نے جو الفاظ کہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے. وزیر اعظم کا بھی شکریہ, انہوں نے بہت تعاون کیا. بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہیں. فیلڈ مارشل دلیر ایماندار ہیں, اس لیے عزت ملی. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں امریکی صدر نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر جیتے ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے گئے, ان کی وجہ سے ملک کو عزت ملی. امریکی صدر نے جو الفاظ کہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں ملاقات سے بھارت میں سانپ سونگ گیا ہے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن میں تاریخ رقم کر رہے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ کہتے ہیں 2 گھنٹے طویل ملاقات خطے میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف. پاکستانی سرحدوں مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان حالیہ بحران میں ایک اہم اور اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانا ایک سنگ میل ہے. پاکستان امریکہ تعلقات میں ایسی گرمجوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. بلاول بھٹو نے بھی ٹویٹ کر کے کہا فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے. ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا. جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی. جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خطے کے لیے عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی. ایران اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا ایرانی صدر سے گفتگو میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے. یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے.
کیا امریکہ ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ امریکی صدر سے سوال۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جواب دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فردو پلانٹ سے متعلق معاملات خفیہ ہیں۔ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ ایرانی وفد کو ملاقات کی جلد دعوت دیں گے، ایران دعوت قبول کر لے گا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے، جارحیت کے خلاف فخر اور بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔ اسرائیل پر میزائل حملے جاری رہیں گے۔ 12ویں مرحلے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے سجیل میزائل استعمال کیے۔ قابض صہیونی ریاست ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نشانے پر ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ کہا فتح ور میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے۔ میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کو منتقل۔ ایران کے مغربی علاقے سے موساد کے 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے، امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ دعویٰ کیا ہم نے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم کر دی ہے، اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اب بہت دیر ہو چکی، پہلے جب موقع تھا کیوں بات نہیں کی؟ آئندہ ہفتے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کرے گا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ روسی صدر کے ثالثی کے پیغام پر کہا، پیوٹن کو کہہ دیا پہلے اپنی جنگ دیکھ لو، بعد میں ایران اسرائیل کی فکر کرنا۔ پیوٹن نے کہا ہے اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر کا ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ خامنائی نے ٹرمپ کو جواب میں کہا ایرانی قوم کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب۔ کہا امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ صہیونی دشمن کے کمزور پڑنے پر امریکہ کے دوست معاملے میں کود پڑے۔ کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، اسے حملے کی بنیاد بنانا جائز نہیں۔ ایرانی قوم بہادری سے ڈٹی ہوئی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کو حکام اور قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں میزائل بنانے کی فیکٹری پر فضائی حملے کا دعویٰ۔ کہا ایران میں اینٹی ٹینک میزائل پروڈکشن سائٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اصفہان کے قریب گاڑی پر حملہ، حاملہ خاتون اور 2 بچوں سمیت 6 افراد شہید۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں 25 لڑاکا طیاروں سے 40 مقامات پر حملہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ ایران کا داخلی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ تہران کے گرد فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے۔ ایران کا اصفہان ہمدان میں ہرمیز سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35 طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی محاذ بھی گرم۔ یورپی وزرائے خارجہ ایران سے جمعے کو جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گی۔ مذاکرات امریکی منصوری سے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا۔ Pakistan is since our conflict or since our this short war with India, we have been on an alert. We have not lowered our guards.
भारत से हालिया जंग के बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की एटमी तनसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। एटमी तनसीबात पाकिस्तान की बका की जामिन है, उन पर हमले का खतरा मोल नहीं ले सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर हमले से पहले कई बार सोचेगा। इसराइल ईरान तनाज़ा पूरे खित्ते को तबाहकुन जंग में झोंक सकता है। तनाज़े ने तूल पकड़ा तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो देना होगी। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीका से कोई मखसूस बातचीत नहीं हुई। नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर उर्दवान ने कहा इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं, वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन को तस्लीम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने तमाम फरीकेन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली फोर्सेस का कहना है तेहरान समेत दीगर इलाकों में हमले शुरू कर दिए। तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। कराज और पयाम हवाई अड्डे के करीब भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेहरान में मुतादिद इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान के भी तल अवीव पर हमले, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमने किसी से राब्ता नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। ईरानी नायब वजीर खारजा का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हम हमेशा सिफारतकारी की हिमायत करते रहे हैं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जब हमारे अवाम रोजाना बमबारी का शिकार हों तो हम मुज़ाकरात के लिए हाथ नहीं फैला सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स ने फिर 1,21,000 की सतह अबूर कर ली। 1111 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,21,577 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म। महकमा मौसमियात की कल से जनूबी पंजाब, सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। शहरियों को धूप में कम निकलने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। कराची में समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर, पारा 36 डिग्री तक रहने का इम्कान।